ہے تمہارے اندر طاقت تو جاؤ چائنا بارڈر پر اور چائنا پر قبضہ کرو، ہے تمہارے اندر دیش بھکتی کی طاقت تو کیوں نہیں انگریز کے سامنے میں کھڑے ہوئے تھے لڑنے کے وقت میں؟ کیا ضرورت تھی نواب سراج الدولہ مرشد آباد کی پلاسی کی جنگ میں شہید ہو گئے؟ کیا ضرورت تھی نواب سراج الدولہ کو شہادت دینے کی؟ کیا ضرورت تھی نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان آپ کے بنگال کے ہیں، آپ کو خوش نصیبی ہے کہ بھارت کا یہ انگریز کے ساتھ سب سے پہلی جنگ اگر کسی نے لڑی ہے تو اسی بنگال کی زمین سے پیدا ہونے والا وہ مجاہد جس کا نام نواب سراج الدولہ ہے۔ میرے بھائیوں، عبداللہ سالم صاحب چترویدی، اور دوسری خوش نصیبی آپ کو پتا کیا حاصل؟ بھارت کا جو سمویدھان لکھا ہے اس سمویدھان میں اصل جو سمویدھان پہلے مسودہ تیار ہوا تھا اس کے دونوں طرف پیج پہ نقش و نگاری ہے، یعنی پھول پتے بنے ہوئے ہیں۔ وہ پھول پتی بنانے والا کوئی اور نہیں، آپ کے یہیں شانتی نکیتن کے وہ بنگال کے وہ بڑے آرٹسٹ تھے۔ یہ ہے بنگال۔ ہم کہنا چاہتے کیا ضرورت تھی؟ جہاں لڑنا ہے، جہاں سر پہ پٹی باندھ کر آ کر چیلنج کرنا ہے تو وہاں تو نہیں آئیں گے، وہاں تو بھیگی بلی بن کر کریں گے، نعرہ لگائیں گے۔ اور جہاں میدان میں لڑنا ہے تو وہاں کون نظر آتا؟ نواب سراج الدولہ نظر آتا۔ وہاں کون نظر آتا؟ ٹیپو سلطان نظر آتا۔ وہاں کون نظر آتا؟ انہی مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے کون؟ آج تو بولتے ہوں کہ مدرسوں میں مکتب میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن میں آتنکواد بنایا جاتا ہے۔ آتنکواد کا مطلب انسانوں کا قاتل، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے نے آج تک کسی انسان کا مرڈر نہیں کیا ہے، آج تک کسی بیٹی کی ریپ نہیں کی، عزت نہیں لوٹی۔ بیٹی کی عزت لوٹنے والے بڑے بڑے بابا وہاں جیلوں میں ہیں، دیکھ لو۔ لیکن مدرسے کا کوئی بھی مفتی صاحب، کوئی بھی عالم دین کسی بچی کے ساتھ غلط کام آج تک نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مدرسوں میں یہ چیز نہیں پڑھائی جاتی۔ مدرسوں میں مکتب میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، کتابیں پڑھائی جاتی۔ یہ ہے اسلام کا بہترین نظام۔ خواہ مخواہ وہ لوگ بولتے ہیں۔ اور ایک چیز ہمارے اندر بھی کمی ہے، اصل میں ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے غلط ٹریک چن لی۔ غلط راستہ چننے کی وجہ سے اغیار کو موقع مل جاتا ہے، دوسروں کو موقع مل جاتا ہے کہ نہیں مولانا آپ کے یہاں، آپ جو بولتے ہیں کہ آپ کے یہاں بہت بہترین شریعت ہے تو آپ کے نوجوان لڑکے کیوں شراب پیتے ہیں؟ آپ کے جوان بچے کیوں زنا کرتے ہیں؟ آپ کے جوان بچے کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کے جوان بچے کیوں غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ آپ کے جوان بچے کیوں شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں؟ یقیناً ہمارے برے اعمال نے ان لوگوں کو بولنے کا، کہنے کا موقع دیا، ورنہ ہمارے پاس جو شریعت ہے کہیں اور نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیتیں پیش کی، ابھی آپ لوگوں کے سامنے ان آیتوں کا غلط ترجمہ کیا گیا۔ میں سنسکرت ہر ایک آیت کے سامنے سنسکرت کا ایک منتر پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ اصلاح کی بات جوانوں کی۔ میرے نوجوانوں، اسی موقع پر کچھ نوجوان ہمارے بھٹکے ہوئے نوجوان غلط کام کرتے۔ مثال کے طور پر آج ایک فیشن بنا لیا ہے کس کو؟ شراب پینے کو۔ فیشن بنا لیا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، جو دن نہیں ہے وہ دن بھی مناتے۔ ایک لڑکا ملا، بولا مولانا ہمیں 2 دن کی چھٹی چاہیے۔ لڑکا کیا دوستوں میں سے تھا کہ ہم 2 دن کی چھٹی میں جا رہے ہیں، ہم نہیں ملیں گے، ہمیں اجازت دے دیجیے۔ ہم نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ بولا مولانا فرینڈ شپ ڈے منانے جا رہے ہیں۔ فرینڈ شپ ڈے، دوستی کا دن۔ ہم نے کہا واہ۔ ہم نے کہا کون کون سا دن آتا ہے بھائی بتاؤ ذرا۔ بولا مولانا بہت سارے ڈے آتے ہیں۔ ہم نے کہا لڑکی کے ساتھ کہ لڑکے کے ساتھ؟ بولا نہیں، عموماً بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ سب مناتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا کیا مناتے ذرا بتاؤ۔ بولا مولانا 2 دن بعد فرینڈ شپ ڈے ہے، اس کے بعد چاکلیٹ ڈے ہے، اس کے بعد روز ڈے ہے، چاکلیٹ ڈے، روز ڈے، پھر کیا ہے جی ہم لوگ 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے مناتے ہیں،
31 دسمبر کو پتہ نہیں کون سے ڈے مناتے ہیں. ہم نے کہا کہ سارے ڈے ہے، فرینڈشپ ڈے منا لو، چاکلیٹ ڈے منا لو، روز ڈے منا لو، اور مدر ڈے بھی مناتے ہیں. مدر ڈے چلو ٹھیک ہے، وہ تو کسی قدر امی کے سمان میں. ٹیچرز ڈے بھی مناتے ہیں، چلو بھی وہ بھی اگر اس کو رسم نہیں بنایا، ضروری نہیں سمجھا، صرف یہ ہے کہ ٹیچر کی کیا مقام ہے اس دن ایک، لیکن پرٹیکولر کوئی خاص دن بنا لینا ضروری سمجھنا اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن پھر بھی ٹیچر ڈے چلیے یہ تو بڑوں کے لیے ہو گیا. لیکن یہ جو لڑکی لڑکا مناتے چاکلیٹ ڈے، ایک چاکلیٹ لے کے جائیں گے، یہ لیجئے چاکلیٹ ڈے من گیا، اس دن میں ناجائز کام کرتے. فرینڈشپ ڈے، اس دن بھی ناجائز کام کرتے، بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں. آج کون سا دن؟ آج روز ڈے، گلاب کا پھول دیتے. آج کون سا دن ہے؟ آج ویلنٹائنز ڈے، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں بوائے فرینڈ اپنے گرل فرینڈ کے سامنے. یہ سارے ڈے ہم نے کہا کہ پتہ ہے ان سارے ڈے منانے کے بعد ایک دن اور ڈے بھی منانا. بھلا کون سا ڈے؟ ہم نے کہا کہ ایک دن موت ڈے اور منا لو. یہ سارے ڈے منانے کے بعد موت ڈے بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آیا نا دلی میں وہ آفتاب شردھا کا. پہلے ڈیٹنگ ڈے منایا، پہلے چیٹنگ ڈے، چیٹ شروع کرتے ہیں موبائل میں، پھر ڈیٹ کرتے ہیں. چیٹنگ ڈے منایا، ڈیٹنگ ڈے منایا، اس کے بعد پھر اگلے دن کٹنگ ڈے منایا، قتل کیا، مرڈر کیا. اسلام ان تمام ڈے، ان تمام خرافات کی مخالفت کرتا ہے. یہ ساری چیزیں زنا کو قریب کرنے والی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. برا راستہ ہے. کسی غیر محرم سے کوئی لڑکا بات کرتا ہے یا کوئی لڑکی بات کرتی ہے تو بات کرنا ناجائز اور حرام. بلکہ اللہ نے عورتوں کے لیے قرآن میں پیغام رکھا. کیا کہا؟ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. کسی غیر محرم سے بات کرو، میری سماعت کی بچی اور میری سماعت کی ماں اور بہنوں، قرآن کا پیغام بتا رہا. ازواج مطہرات کے اوپر یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی. کیا کہا؟ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. کسی غیر محرم کے ساتھ بات کرنے میں لچک نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. آپ عورت ہیں، آپ گھر کی عزت ہیں، آپ کی آواز میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے، لچک رکھی ہے، قدرتی طور پر ہے، ابھی کے لیے نہیں ہے. عورت کی آواز میں اللہ نے لچک دی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیجئے ایجنسیز میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، مارکیٹوں میں، پیٹرول پمپ میں. رانچی چلے جائیں آپ، شہر رانچی، تقریباً ٹوٹل رانچی کے اس میں پیٹرول پمپ میں لڑکیاں ملیں گے آپ. لڑکے ختم شاید. کیوں؟ لڑکیوں کی آواز میں اٹریکشن ہوتی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. کسی غیر محرم سے بات کرو تو لچک کر نہیں، آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، شدت ہونی چاہیے، سختی ہونی چاہیے. سامنے والے کو آپ کی آواز سن کر ایسا محسوس ہو. پہلی بات تو کسی غیر محرم سے بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر بسا اوقات کسی وجہ سے کسی اجنبی کا فون آپ کے موبائل فون پہ آتا ہے تو آپ سختی سے بات کیجیے. کن سے بات کرنی ہے؟ کیا بات ہے؟ جی فلاں سے بات کرنی، ٹھیک ہے میں آپ کے میسج پہنچا دوں گی، بات ختم. لیکن اگر یہاں سے لچک کی بات شروع کرتے ہیں، خبر خیریت پوچھتے ہیں، وہ سامنے والا سوچے گا آپ کی اچھی خوبصورت باتوں کو سن کر، لچک کو دیکھ کر ان کے من میں شیطان انگڑاڑیاں لینے لگتی. اسی لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. اٹھائیے 21ویں پارے کے آخری صفحے کے اندر موجود ہے. اللہ نے ازواج مطہرات کو کہا کہ اے اب نبی کی بیویوں، اگر کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، ضرورت آ جائے تو ان کے سامنے پیار سے، محبت سے بات مت کرنا. ہلو ہوائی آئیے، بیٹھیے، چائے پیجیے، باپ آئے تو گھر میں باہر آیا نہیں. صاف لفظوں میں، دو ٹوک لفظوں میں. گھر میں گارجن نہیں ہے تو دروازے کے اندر سے کہہ دیجئے گھر میں ہمارے ہسبینڈ نہیں ہے، آپ فلاں ٹائم پہ آئیے گا، یا ان سے بات کر لیجئے گا. ان کو لگے کہ بڑی غرور عورت ہے،
ہاں لیکن ہم مسلمانوں کے لیے نہیں. ہم اگر کسی سے بات کریں تو خند پیشانی ہو کر بات کریں, پیار سے بات کریں, اور جناب ہنس کر بات کریں, روٹ اور تشدد کے ساتھ بات نہ کریں. یہ نظام اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ہم لوگوں کو بتایا. میرے بھائیو, ان بہیو کو ہم نے چھوڑ دیا. ہمارے نوجوان زنا کے بازار میں چلے جا رہے, ہمارے نوجوان چاکلیٹ ڈے منانے میں بزی, ہمارے نوجوان آج ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی, اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں اغیار کے ساتھ کیوں شادی مناتی. ممبئی کے اندر ایک بچی نے اپنے ایمان کو بیچ کر ایک غیر مومن لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا. پتہ ہے غربت کی وجہ سے. کیوں؟ ان کے پاس پیسے نہیں تھے جہیز میں دینے کے لیے, تو کوئی مسلمان لڑکا تیار نہیں ہوا. میرے نوجوانوں, آپ کی جوانی کس کام کی اگر آپ ایک غریب بچی کا ہاتھ نہ تھام پائے؟ اللہ نے آپ کو کس لیے ایمان والا بنایا کہ جہیز لینے کے لیے نہیں. جہیز ہے, تلک ہے, خرافات ہے, ان سب چیزوں کو تیاگ دیجئے. اللہ نے آپ کے بازوؤں میں طاقت دی ہے. دیکھیے, ڈھونڈیے جہاں پر ضرورت مند لڑکی ہے اس سے رشتہ کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ وہ اپنے ایمان کو دوسروں کے ہاتھ پہ فروخت نہ کرے. اس بچی نے صاف لفظوں میں کہا کہ 5 سال تک میرے پاس رشتے آتے رہے لیکن کوئی میرے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہر کوئی گاڑیاں مانگتا تھا, ہر کوئی جہیز مانگتا تھا, اور جس لڑکے سے میں نے ابھی کورٹ میرج کیا ہے وہ ہندو لڑکا ہے لیکن اس نے کچھ نہیں لیا بلکہ پچھلے 5-10 سال سے ہمارے گھر کی خرچ کو برداشت کر رہا. جو کام ہمیں کرنا تھا وہ دوسرے کر رہے. میرے بھائیوں, اتنا اچھا نظام ہے ہمارے بیچ میں, لیکن ہم لوگوں کے مس یوز کی وجہ سے یہ بدنام ہوتا جا رہا. اسی لیے مسلمانوں, اپنے عمل کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. ہمارا عمل جگہ جگہ پہ ہم لوگ خوشی کا موقع ہوتا ہے. آج جیسے ہم کو لے کر آ رہے تھے, یہاں کے لوگ کمیٹی کے نوجوان طبقہ نعرہ لگا رہے تھے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اسلام میں اس کی اجازت ہے, لگا سکتے, کوئی دقت نہیں. لیکن کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا مطلب مارو کاٹو جہاد کرو, یہ مطلب سمجھتے ہیں آج کی تاریخ میں. اس کو پھر قرآن سے لنک کرتے ہیں, جوڑتے ہیں, کیونکہ آپ کے قرآن میں ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, کہ اے نبی مسلمانوں کو قتل پر ابھارو. اور اس کے لیے ہم لوگ جب تکبیر بلند کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے پروگرام میں آپ کا آج جو لے کر آئے کچھ دور سے, تو نعرہ لگانے کا مقصد آپ کا بالکل یہ نہیں تھا کہ کسی کو تکلیف پہنچائے, بلکہ ایک تکبیر ہے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جنگ کے میدان میں پہلے لگاتے تھے یا کبھی کسی خاص پرٹیکولر موقع پر اللہ کی بڑائی کے لیے لگاتے, جیسے ہندو بھائی لگاتے ہیں جے شری رام, بھارت ماتا کی جے. اگر صرف پرشنسا کے لیے, ایشور کی قربت بڑھانے کے لیے لگائیں تو کوئی حرج نہیں, لگائیں وہ جے شری رام, کوئی دقت نہیں. جے شری رام نہیں, جے سیا رام لگنا چاہیے, چونکہ ہمارے بہار میں سیا رام ہی لگتا ہے, سیتا اور رام دونوں کی جے ہونی چاہیے, کوئی دقت نہیں. لیکن کسی کو تکلیف دینے کے لیے اگر آپ لگائیں گے, آپ اپنے ایشور کا جے شری رام کا, جے کرشن کا نام لگائیں, مریادا پرشوتم کا نام کا نعرہ لگائیں ان کو خوش کرنے کے لیے, تو آپ کی شریعت میں اجازت, کوئی دقت نہیں آپ کی. لیکن اگر اسی کو کسی کو ڈرانے کے لیے لگاتے ہیں, ابھی پرولیا میں 1 تاریخ کو پروگرام تھا کہیں کسی علاقے میں, ہم اور مولانا کشفیل اشرف صاحب گاڑی میں تھے, آ رہے تھے, ایک جگہ رکے چائے وغیرہ پینے کے لیے, تو وہاں پر ٹوپی داڑھی والے کئی سارے لوگ آ گئے وہاں پہ ملنے کے لیے. محبت ہوتی ہے, ملنے آ جاتے ہیں, تو وہاں پر ہم لوگ کوئی نعرہ وارہ نہیں لگ رہا, وہاں بس صرف چائے پی رہے, سموسا, مولانا کو سموسا کسی چیز کی ضرورت تھی تو لے لی. وہاں ایک موٹر سائیکل والا آیا, اس میں 3 لوگ سوار, تیزی سے آیا, اس جگہ پر زور سے نعرہ لگایا جے شری رام, لگا کر رکا نہیں, موٹر سائیکل سے ہی نعرہ لگا کر بھگ گیا, چلا گیا. مطلب کیا تھا اس کا؟ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ رام چندر جی کو خوش کرے؟ نہیں, اس کا مطلب تھا کہ ان ٹوپی والوں کو چڑھائے. یہ غلط ہے. مریادا پرشوتم اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم مسلمان بھی اگر
کسی مندر یا مسجد، کسی مندر یا کسی پجاری کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو چڑھانے کے لیے کہیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو غلط ہوگا. کیوں؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. یہ ہے تو کیا کہا؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتل پر ابھارو. بظاہر لگ رہا ہے نا کہ ارے بڑا خطر ترجمہ ہے، خطرناک. اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ آؤ میدان میں لڑو. نہیں، کب کہہ رہے تھے پتہ ہے؟ بتاتے ہیں. یہ اس وقت کی آیت ہے جب جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے. نبی مکہ سے مدینہ گئے، آیت کو سمجھنا ضروری. نبی مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں جانے کے بعد یہودیوں سے آپ نے الائنس کیا اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ تم میرے خلاف نہیں لڑو گے، میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا، کوئی جھگڑا فساد ہمارے بیچ میں نہیں ہوگا. بیچ میں ہم جنگ کریں گے تو تم ساتھ دو گے، اگر تم جنگ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ، تمہارے سامنے کوئی دشمن آئے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے. بات کلیئر، بات اوپن. تم اپنے مذہب کے مطابق عمل کرو، ہم اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں گے. یہ معاہدہ ہوا. لیکن بیچ میں مکہ کے کچھ لوگ یہودیوں کے پیچھے لگ گئے. یہودیوں سے کہا کہ ارے محمد، ہم نے دیکھو مکہ سے کان پکڑ کر نکال دیا اور تمہارے مدینے میں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں، یہاں تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اٹھاؤ تلوار، محمد اور محمد کے ماننے والوں کی گردن اڑا دو. جب سازشیں رچی جا رہی تھی اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو جبرائیل کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے خبر دی اور یوں کہا کہ محمد آپ اٹھائیے تلوار، ان شرابیوں، ان فسادیوں اور وہ بغاوت کرنے والے لوگوں کے خلاف مسلمانوں کو ابھاریے قتل پر. کیوں؟ وہ تلوار تیار رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے ان سے جنگ نہیں کی، نہیں لڑے تو اگلے دن صبح وہ آپ کا اور آپ کے مصاحبین کا خاتمہ کر دیں گے. میرے بھائیوں، شروعات کن کے طرف سے ہوئی؟ ان کے طرف سے. تب جا کر اللہ کے طرف سے یوں کہا گیا اے نبی اٹھائیے مسلمانوں کو کہ وہ سامنے دشمن سے مقابلہ کریں. قرآن کریم کی یہ آیت ہے تو اس پر پیٹ میں درد ہو گیا. نبی نے اپنے دشمن، اللہ نے نبی کو اپنے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے بات کہی. سیم یہی پیغام موجود ہے. کہاں پر؟ یتھرو وید کے اندر کہا گیا پیارو نام پر جام کہیں، پیارو نام پر جام کہیں. بلکہ شریمد بھگوت گیتا میں تو کرشن جی نے ارجن کو کہا، ارجن جب جنگ کے میدان میں ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے کہ ہم نہیں جنگ کریں گے تو شری کرشن جی کا اپدیش دیکھیے. شری کرشن جی جو پرماتما ہے، جو ایشور ہے، جو وشنو کا 8واں اوتار ہے، گویا کہ یوں کہیے کہ اس دھرتی کے اوپر شری کرشن جی کی شکل میں خدا ہے، خدا پرماتما. وہ شری کرشن جی ارجن کو کہتا ہے اے ارجن تم جنگ نہیں لڑو گے. ارجن کہتا ہے کہ کیسے لڑائی کر سکتا ہوں؟ میرے سامنے میرے بھائی ہیں، میرے چچا ہیں، میرے پھوپا ہیں، میرے کزن ہیں. ہاؤ کین آئی بیٹل؟ کیسے ہتھیار اٹھا سکتا ہوں؟ ہاؤ کین آئی فائٹ وتھ دیم؟ ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتا؟ میرے بھائی شری کرشن جی کیا کہتے؟ تم نامرد ہو کیا؟ کیوں نہیں لڑائی کر رہے؟ کتستوا کشملیدم وشمے سمپستتم اناریہ جستم. قرآن پر اعتراض کرنے والے اس منتر کو پڑھو جس کے اندر کہا گیا شری کرشن جی نے ارجن کو کتستوا کشملیدم وشمے سمپستتم اناریہ جستم کیرتی کرم جنہا. کیا تم کو جہنم جانا ہے؟ نپنسک بن گئے ہو. شدرو ہردے دور بلیم، طاقتور بنو، تلوار اٹھاؤ اور ان راکشس کورووں کا ود کرو. ادھر کون کہہ رہے ہیں؟ ادھر کرشن جی ارجن کو کہہ رہے ہیں. وہ آیت بھی وہ منتر بھی نظر آنا چاہیے نا. وہ منتر نظر نہیں آتا. قرآن کریم کی آیت پر یا ایھا النبی پر اعتراض کرتے. کتنی غلط بات. دوسری بات کیا کہی گئی؟ چونکہ ہم لوگوں نے اس پر ایکسپلین نہیں کیا. ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے. ہم لوگوں پر اصل ہم لوگ ڈر بھی جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو گیان اور نالج بھی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر ایک نوجوان کو کم سے کم اتنی تعلیم ملنی چاہیے قرآن و شریعت کے تعلق سے
اگر کوئی اعتراض کرے، غلط فہمی پیدا ہو تو اس کو پیار سے اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں. جب تک آپ نہیں سمجھائیں گے، نہیں بتائیں گے تو آپ کے بارے میں یہی سوچیں گے نا کہ اس میں یہ ہوا تھا نا سن 2016 کے اندر نوٹ بندی سے، شاید نوٹ بندی کے بعد یا پہلے کا معاملہ ہے. اس پرچی میں بھی لکھا ہے موہن بھاگوت جی کیا سمجھتے تھے اسلام کے بارے میں. جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی، ان کی کتاب میں نے ان کو پڑھ کر سنایا، ان کو آشچریہ ہوا. انہوں نے کہا کہ مولانا ہمیں تو ایک دو منتر شلوک بھی ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، آپ کو آپ کا پورا قرآن یاد ہے اور آپ ایکسپلین کر رہے ہیں ہمارے گیتا کی، وہ تو آج تک کیا سمجھ رہے تھے. جب ہماری ان سے فلائٹ میں ایمرجنسی، اچانک ان کی فلائٹ میں کوئی خرابی وغیرہ آ گئی ہوگی تو اتفاق سے وہ آ گئے. جس فلائٹ سے ہم گوا جا رہے تھے اسی میں وہ بھی بیٹھ گئے. اتفاق سے بیٹھنے کا موقع ملا. اس کا ایک سیکیورٹی بیٹھا، بیچ میں وہ بیٹھے اور ایک طرف ہم بیٹھے. تو ہم قرآن کریم پڑھنے لگے، آہستہ آہستہ، زور سے نہیں، آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. کبھی سفر وغیرہ میں ہوتے ہیں ایسے کر کے اس طرح کر کے پڑھتے ہیں کہ بھئی کسی کو تکلیف نہ ہو. پڑھ رہے تھے تو ان کو ایسا بہت دیر تک وہ سوچا کہ یہ بندہ پڑھ کیا رہا ہے. سوال کیا، پوچھا. ہمارا بیہیو یہ تھا، فلائٹ میں بڑی چھوٹی سیٹ ہوتی ہے، بہت چھوٹی. ایک موٹا آدمی پیٹ نکال کے بیٹھے گا نا تو بڑی دقت ہو جاتی ہے اس کا بلکہ بیلٹ بھی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے دوسرا ایکسٹرا سیٹ بیلٹ لگانا پڑتا ہے. چھوٹی سی فلائٹ، یہ کرسی آپ کی، اس میں زیادہ اسپیس ہے. انڈیگو کی فلائٹ ہو، کوئی سی بھی فلائٹ ہو تو اس میں چھوٹی اسپیس ہوتی ہے، ایسے بیٹھ جائیے. آگے بھی بہت کم اسپیس ہوتی ہے. تو اب ایسے اگر دونوں آدمی ہاتھ رکھیں گے تو یہ دونوں کے اوپر قبضہ ہو گیا. تو ہم ایسے بیٹھ گئے ایسے، تو یہ حصہ پورا کلیئر ہو گیا. پورا جان بوجھ کر ہم نے کہا بوڑھا آدمی ہے چلو ایسے ہو گیا. تو وہ یہ چیز اس کو بہت پسند آئی. اس چیز نے سوچا کہ ارے بھائی، ہم جن مولاناؤں کو آتنکواد سمجھتے ہیں، جن ٹوپی داڑھی والوں کے لیے سمجھتے ہیں یہ تو جہادی ہوتے ہیں، اب وہ دیکھو اتنا اچھا، کم سے کم آدھا پون گھنٹے تک وہ آرام کیا، ریسٹ کیا. ہم قرآن پڑھتے رہے، رمضان میں تراویح کے لیے جا رہے تھے، قرآن پڑھتے رہے. تو اس کے بعد اس کو جب اٹھا تو اس نے سوال کیا، پوچھا اینڈ واٹ ڈو یو ریسائٹ، واٹ ڈو یو ریسائٹ اینڈ بیفور سم ٹائم، کچھ دیر پہلے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ ریسائٹ مطلب کیا تلاوت کر رہے تھے؟ ہم نے کہا کیا ہے ریسائٹ مالی ہولی قرآن وداؤٹ لکنگ اینی تھنگ، کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. انگلش میں زیادہ بات کرتے ہیں تو ہم نے انگلش میں ہی جواب دیا ان کو. اس وقت میری پڑھائی بھی کمپلیٹ اسی وقت میں ہوئی تھی، بہت پرانا بھی نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ڈو یو ریممبر؟ ہم نے کہا یس آئی ریممبر بائی ہارٹ آل مائی ہولی گرنتھ قرآن کریم. when I was 11 at that time I remembered. جب ہم 11-12 سال کی عمر میں تھے ہم تبھی حافظ بن گئے تھے. ہم نے کہا کہ right now I will tell from the beginning to the end. ہم پورے قرآن آپ کو سنا سکتے ہیں. بنا ڈو یو ریممبر، اس کو آشچریہ ہوگا کہ بنا دیکھے کیسے سنا سکتے اتنی موٹی کتاب. ہم نے کہا word by word، ایک لفظ کے بیس دوسرے لفظ ویسے ہی جیسے پورا قرآن ویسے سنا سکتے بیکاز آئی ایم حافظ قرآن. تو اس کو آج بولا کہ ہمیں اینڈ آئی ڈونٹ ریممبر مائی ہولی گرنتھ. ہم نے کہا واٹس یور ہولی گرنتھ، واٹس یور آتھینٹک بکس؟ شریمد بھگوت گیتا اینڈ رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید. انہوں نے کہا آپ اپنے قرآن سے پلیز ٹیل می آیا. انہوں نے کہا کہ مجھے سنائیے کچھ اپنے قرآن کریم میں سے. تم نے انسانیت، مانوتا کے تعلق سے، بھائی چارے کے تعلق سے جو قرآن کریم کی آیتیں تھیں جس میں ایک دوسرے کو کہا کہ قتل مت کرو، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. پھر اس کا ایکسپلین کیا ہم نے ہندی میں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. اینڈ دس از اے گریٹ میسج فرام دا قرآن کریم فار آل مینکائنڈ. وہ اتنا امپریس ہوا. اس کے بعد ہم نے کہا سر پلیز ٹیل می یور authentic book، آپ اپنی کتاب میں سے کچھ سنائیے. and some verses and some آیا. تو انہوں نے ایک منتر پڑھا، اہنسا ستیم کرودس تیاگا شانتی رپیشنم دیا بھولیشولو لوپتوم ہیر چاپلام. تو وہ پورا نہیں پڑھا، تھوڑا پڑھا، اہنسا ستیم کرودس تیاگا، یہاں تک پڑھا.
یہاں تک پڑھنے کے بعد شادی نہیں کی انہوں نے. RSS کا جو بھی ادھیکش ہوتا شادی نہیں کرتا ہوں, اس نے بھی شادی نہیں کی. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا اپنے سنگٹھن کے لیے. ہمارے یہاں تو اپنے سنگٹھن کے لیے, صدر بننے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے, ادھیکش بننے کے لیے ہم مسلمانوں میں سب کچھ قربان کر دیتے. وہ لوگ نہیں. RSS میں دیکھیں گے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہے. کیوں؟ ان کا ایک مشن ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے. تو بہرکیف جب ہم نے ان کو جب وہ رک گئے تو ہم نے آگے پڑھنا جیسے شروع کیا, اتفاق سے وہ پورا شلوک مانوتا کے اوپر ہے اور ہم نے اس کو پڑھ کر سنایا. ہم نے کہا کہ سر کرو دستیاگا, اینڈ آفٹر کرو دستیاگا آئی ول ٹیل یو اہنسا ستیم کرو دستیاگا. اس سے آگے کی جو شلوک, اس سے آگے کی جو لائن ہے, اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بھولیشولو لوپتوم ہیر چاپلام. ہم نے کہا کہ سر do you want to explain؟ بولا یس پلیز ٹیل می. ہم نے ایکسپلین کیا اس کو. ہم نے کہا اہنسا, there is no cruel, there is no battle. اہنسا ستیم سدا ست, سچا رہو. کرو دستیاگا, غصے کو تھوک دو, شانتی آئے گی. شانتی رپیشنم دیا بھولیشولم لوپتوم. پورا جب ایکسپلین کیا ہم نے اس کو تو اس کو اس بات پر تعجب ہوئی کہ یہ اپنے کتاب کے ساتھ ساتھ ہمارے شاستر کو بھی جانتا ہے. وہ متاثر ہوا. وہ آدمی جو اس دیش کے اندر مائنورٹی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہو, ان کی کتاب کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ کیا بولتا ہے, مولانا یو آر ناٹ لک لائک دیٹ مولانا. ہم نے کہا واٹ ڈو یو مین بائی مولانا لائک مولانا؟ ہم نے کہا مولانا is a spiritual person. Maulana peaceful. Maulana need every time want to peaceful environment in front of and around us. ہمارے اس دیش میں امن چاہتے ہیں. وہ اپنے قرآن کو اور اپنی شریعت کا صحیح پیغام اپنی قوم کے لوگوں کو دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نو, مولانا وہ بھی ہوتے ہیں جو مولانا سر پہ پگڑی باندھ کر بندے پر بندوق رکھ کر دوسروں کو ڈراتے ہیں. ہم نے کہا کہ بھئی وہ مولانا نہیں ہوتے. ہم نے کہا کہ سر مولانا کو اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے. جیسے آج سازش رچی گئی کوئی دا کیرلا اسٹوری بنا کر, اور اس کے اندر کیا کہا گیا, شاید یہ بات کہی گئی ہے جن نوجوانوں نے دیکھا ہے, شاید اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر دنیا کے اندر ہم کفر کو ختم کر کے اسلام کا قبضہ کرانا چاہتے ہیں. اسی لیے غیر مسلم بچیوں کے برین واش کر کے, ان سے نکاح کر کے ان کو بمر بناتے ہیں, ان کو جناب ان کو اپنے آپ کو قربان کرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں. یہ کیا غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کے اندر کہیں سے کہیں اس کی پرمیشن نہیں ہے کہ بہلا پھسلا کر سماج کی کسی بچی کے ساتھ نکاح کرو اور اس کا زبردستی غلط طریقے پر دھرم پریورتن کرا کر اور اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ان بچیوں کا استعمال کرو. غلط ہے. نہ قرآن میں, نہ صحائے ستہ میں, نہ نبی کی زندگی میں, نہ صحابہ کی زندگی میں ایسا کوئی پیغام نہیں ہے. یہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے. نہیں تو اپنے شاستروں کو پڑھو. قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرنے سے, اسلام کے شریعت کو سامنے رکھ کر اور اس کو ڈھال بنا کر قرآن کریم کی 24 آیتوں کو نکالنے کی بات کرنے سے نہیں ہوگا, بلکہ کنسیڈر کرو قرآن کریم کی آیت پر اعتراض ہے تو ان کو آگے اور پیچھے سے پڑھو. اگر آپ کو کسی IS کا ان نالائق اور ناہنجار جو ان کا استعمال کیا جاتا ہے اسلام میں کہ نہیں یہ جہادی ہوتے ہیں, ان کا تعلق مسلمان سے, اسلام دھرم سے ہوتا ہے. اسلام کے اندر ارے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو زبان سے تکلیف مت دو. کسی انسان کو پڑوس میں اگر کوئی ہے تو اگر تمہارا پڑوسی تمہارے ظلم سے اگر تنگ آتا ہے تو یاد رکھو تم جنت نہیں جا سکتے. جو نبی کہہ رہا ہو کہ تم اپنے پڑوسی کو محفوظ رکھو, وہ کیسے کسی بچی کو زبردستی دھرم پریورتن کرا کر اسلام
اسلام کے پرچار کے لیے اس کو استعمال کرانے کی اجازت دے سکتا؟ یہ ساری باتیں جھوٹی ہے، یہ ساری باتیں افواہ ہے، غلط فہمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں وشواس ہے۔ ان مکاتب سے، ان مدارس سے جب بچے نکلیں گے پڑھ کر، انشاءاللہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا۔ میں بھی ایک طالب علم رہا ہوں، مکتب سے پڑھ کر نکلا، مدرسے میں گیا، حافظ قرآن بنا ہوں۔ حافظ قرآن کے بعد فضیلت میں نے کمپلیٹ کی ہے دارالعلوم دیوبند سے، اور دارالعلوم دیوبند کا مقصد اس دیش کے اندر جہاد کرنا نہیں ہے، بلکہ انگریز کو بھگا کر اس دیش کو آزاد کرانا تھا، اور اپنے اللہ کی رضامندی کے لیے ان کی شریعت کو لوگوں کے بچوں تک ان کے دین کی تعلیم کو پہنچانا مقصد ہے۔ اور یاد رکھا جائے، اگر دارالعلوم دیوبند کے ہمارے پوروج نہ ہوتے، شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہ ہوتا، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے، مولانا عبدالرشید نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے تو مولانا شیخ الہند نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے تو شیخ الاسلام نہ ہوتے۔ اگر شیخ الاسلام نہ ہوتے تو انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کون کرتا کہ انگریز تو اس دیش پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تو ڈرانا چاہتا ہے، اگر تجھے موت دینی ہے اور موت کے ذریعے مجھے ڈرانا چاہتا ہے تو آؤ دیکھو میرے بیگ کے اندر کفن ہے، میں سر پر باندھ کر چلتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ چونکہ وقت بھی مکمل ہو گیا، بہت ہی ہم لوگوں کے مربی، سرپرست، رئیس العلماء، آپ لوگوں کے محبوب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے زیادہ دیر تک مجھ جیسے طالب علم کا بات کرنا ایسا ہے جیسے کہ سورج کے سامنے کوئی چراغ جلانے کی کوشش کر رہا۔ بہرکیف ان اکابرین کا جو مدرسے سے پڑھ کر نکلے، اگر انہوں نے قربانی نہ دی ہوتی، مدرسے کے اساتذہ نے قربانی نہ دی ہوتی تو یہ دیش آزاد ہوتا نہیں ہوتا۔ بہرکیف اللہ سے دعا کرتے ہیں